حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں۔ وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے
دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، دو اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ بات عرض کر دوں صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا، تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہیں، غریب ہیں، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے۔ ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو، ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، اتنا مارا اتنا مارا، ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔
اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے مایوسی مایوسی معاذ اللہ پریشانی غریبی بڑی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں. ابو جال نے تنزیہ کہا معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی. حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جال اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے. آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی. جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی. آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، کہتی ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے نات و منات، دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی. آ کر میرے ساتھ ادھر آ، ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بیمار لوگوں یاد رکھو، کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے، تو بڑا کمزور. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ سیٹھوں نوابوں کو نہ کہنا، مالداروں کا نہ کہنا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. رات کو بیٹھو نا اس کی بارگاہ میں، اسے دکھڑے سناؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں. حضور نے فرمایا نمک بھی مانگو تو رب سے مانگو. چھوٹی چھوٹی بات سے شروع کرو نا. جب بندہ شروع کرتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے، مالک مجھے یہ چاہیے، مالک میں یہاں کمزور ہوں، اللہ میں یہاں پریشان ہوں. آپ یہ کر کے تو دیکھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں، اس کے حضور جوڑ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں گے راحت کتنی ہے، سکون کتنا ہے.